بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سب سننے والوں کو آپا کا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی آپا ایک اور بہت اچھا موضوع لے کے آئیے، منزل مقصود۔ تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اول بھی وہ آخر بھی وہ، جس کے لیے دنیا کو تخلیق کیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان کچھ بھی نہ ہوتا۔ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر اللہ کا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپا کا آج $1 ملین کا سوال ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اور دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، کیونکہ آج جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج ہم اگر ادھر نظر دورائیں اپنے مسلمان ممالک میں، کہ ہر مسلمان ممالک دیکھیں کہ اس کی عزت نفس کس طرح مجروح ہوئی، کس طرح اس نے اپنی عزت و ناموس کا سودا کیا اور ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں گرتا چلا گیا۔ کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ انسان، اور خاص طور سے یہ مسلمان ممالک کی بات ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری عزت جو ہے وہ اس طرح کیوں نہیں ہوتی جیسے آج دوسرے غیر مسلم لوگ ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان تعلیم میں بھی پیچھے، تربیت میں بھی پیچھے، ریسرچ میں بھی پیچھے۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جو دنیا کی ریسرچ کا سب سے بڑا درسگاہ قرآنی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مدرسہ جو وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ ہم بھول گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نیست و نابود کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کا جواب بھی اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی قوم اپنے رب سے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتی تو وہ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی، بھٹکتی ہی رہے گی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منزل مقصود حاصل کرنے کی تپ و دوڑ چھوڑ دی ہم نے، زندگی کو تباہی کے راستے پہ چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے تو ہمیں منزل مقصود پر پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ۔ 1450 برس پہلے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اللہ نے کتنا پیارا دین دے کے بھیجا اور اس پہ ہی نبوت کو ختم کیا، اور جب سے اور روز محشر تک وہ راستہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا، اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اور افسوس، صد افسوس کہ آج ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا راستہ تلاش کر لیا۔ اپنی مرضی کا راستہ مطلب دنیا کی بھول بھلائیاں، دنیا کے جو راستے ہیں بس اسی پہ چل رہے ہیں۔ یہ بھول گئے کہ یہ راستہ کبھی ہمیں اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے لیکن اس کے پاس اس کا ایڈریس ہی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنے دوست کے گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، سوچیں آخرت میں اپنی منزل مقصود پر کیسے پہنچیں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ شیعہ سنی کا فرقہ لے لیں،
صرف محرم کے مہینے میں یہ فتنہ شروع ہوتا ہے، جب ہی ہم سب کو یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت رسول ہیں، اور اپنی اپنی حدوں کو پار کر جاتے ہیں، ایسے ایسے الزام اور باتوں سے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی شیعہ سنی کا فرقہ نہیں تھا۔ آج ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ وہ باتیں جو اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنی نہیں، اس پر اس قدر فتنہ پھیلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دور میں ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ایک دوسروں کے دلوں کا میل دور کریں اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے محبت رکھے، دل صاف رکھے اور تشنا اور تانا نہ دے، کیونکہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت، وہ تو امت رسول کی زندگی ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا اس نے اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں برباد کر دی۔ تو اس لیے ہم اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ اپنی آخرت کو ہی تباہ برباد کر لیں۔ سزا اور جزا روز محشر اللہ کرے گا۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کے بندوں کو اپنے طریقے پہ چلتے ہوئے دوسروں کو سزا اور جزا دے اور بتائے کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح۔ اگر ہر شخص دنیا میں صحیح اور غلط سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا روز محشر ہم سب کو اکٹھا کر کے جو اعمال نامے ہمارے گلوں میں ڈالے جائیں گے، ہمیں دکھائے جائیں گے، جس میں ایک رائی کے دانے کی برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور انسان کہے گا ہائے میں مر گیا، یہ تو اتنی سی چھوٹی بات بھی اس نے نوٹ کری ہے۔ تو بتائیں اس وقت کا انتظار کون کرے گا؟ ہم تو خود ہی سزا دے رہے ہیں، خود ہی جزا دے رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہمارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں جو کہ فتنے پھیلاتی ہیں، اس کو دور کرنے کی بجائے اپنے اپنے طریقوں پہ اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں، تو جو اپنے راستے جو ہم نے خود بنا لیے ہیں، خود ڈھونڈ لیے ہیں، اس پہ تو منزل مقصود نہیں ملے گی، کیونکہ اس پہ تو صحیح راستہ ہے ہی نہیں۔ راستے کا پتہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اللہ کے حبیب بتا کے گئے ہیں، ان راستوں پر ہمیں چلنا ہے۔ اگر ہم ان راستوں پہ چلیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ جو فتنہ و فساد ہم خود اپنے سیلف پیدا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے، اور غیر مسلموں میں اپنا مذاق اڑواتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے۔ ہم اگر مسلمان اور ان کے مذہب کو اختیار کرنا چاہیں تو ہم کس فرقے کی طرف جائیں؟ ہم نے کتنی شاخوں میں بانٹ دیا ہے اپنے دین کو، جو اگر سوچیں تو گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس میں کتنی خرابیاں اور کتنی خوبیاں ہیں۔ وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کے اوپر ہے، لیکن اچھائی برائی سب کو اندازہ ہوتا ہے۔ خدا را جاگ جاؤ، قرآن پڑھو اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے انشاءاللہ منزل مقصود مل جائے گی۔ زندگی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے پیارے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج یہ گئے ہیں، کل ہماری باری۔ جانا تو سب کو ہے، دنیا تو چھوڑنی ہے، اور جانا اسی رب کے پاس ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور یہ دنیا میں بھیجا ہمیں امتحان کے لیے ہے۔ دنیا کے اس امتحان میں کوشش کریں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، ان راستوں سے چل کر اگر میرے پاس آؤ گے
تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو سمجھو سب راضی۔ دنیا آخرت کی کامیابی بھی اسی میں پنہا ہے۔ آپ کی آپا نے جو باتیں آپ سے کری ہیں، جو آج موضوع لے کے آپ کے سامنے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئیں گی۔ ہے تو یہ بہت کڑوا سچ، لیکن ہم سب کو اپنی اصلاح خود کرنی ہے، کیونکہ سزا جزا کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جوڑنے کے لیے بنائی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے گناہ گار وہی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے یا اللہ کے دین میں توڑ پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے کوشش کریں کہ ہم کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے اوپر تنقید نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح آپ کریں، خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اللہ اس سے بہت خوش ہوگا۔ اپنی آپا کی تحریروں کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں اپنے سب سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گزرتے دن میں محفوظ رکھے اور کامیاب لوٹائے اس دنیا سے۔ اگلے موضوع تک آپ سے اجازت چاہتی ہے، اپنے آپا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔